السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک نیا ٹاپک لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے آپ سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے ہمارے چینل کو تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کی گھنٹی جو ہے اس کو بھی پریس کر دیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ کوئی بھی رپورٹ آپ تک فوری طور پر پہنچائی جا سکے۔ آج بہت سی اسٹوریاں تھیں، میں سوچ رہا تھا کہ یہ کروں، مریم کی کروں، اس کی کروں، اس کی کروں، فلانے کی کروں، ڈھمکانے کی کروں، لیکن سڈنلی ایک رپورٹ جو ہے وہ میرے کانوں سے ٹکرائی اور مجھے بڑا دکھ ہوا، بڑی جھنجھلاہٹ سی آئی۔ تھوڑا سا میں اس کے بارے میں بھی کچھ آپ کو بتاؤں گا کہ بھئی کیا سلسلہ ہے۔ بھئی میں نے کچھ آج نوٹس بنائے ہیں تو میں ذرا ان نوٹس کو بھی ذرا تھوڑا سا میں پڑھتا چلوں، بتاتا چلوں آپ کو کہ آج امریکی سینٹ میں جو ہے وہ پاکستان پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یعنی امریکن لوگوں کی یہ بڑی ہی عمدہ عادت ہے کہ اپنا مطلب نکالنے کے بعد اس کو پھر دھکا دے دیتے ہیں، جس سے بھی اپنا مطلب نکالتے ہیں، یعنی یا شیخ اپنی اپنی دیکھ۔ اب پاکستان سے سارا مطلب نکلوا لیا، 75-80 ہزار ہمارے لوگ شہید ہو گئے، ہمارے فوجی جوان، ہمارے جرنیل، ہمارے آفیسرز جو ہے وہ ان کی جنگ کے اندر جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے۔ ہم نے اپنی معیشت کا جو ہے بیڑا غرق کر لیا ان کی خاطر، اور پھر بھی ہم سے یہ گلا کہ تو وفادار نہیں۔ اگر ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو رپورٹ آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی انہوں نے غور و خوض کیا ہے، کس پہ کیا ہے کہ افغانستان سے کوئک انخلا کے فیصلے اور اس کے بعد پیش آنے والے مسائل کا جائزہ لینے کے بعد ایسا قدم اٹھایا گیا ہے۔ یعنی افغانستان میں آپ لڑ رہے تھے، افغانستان میں آپ کے حواری آپ کے ساتھ تھے، جس میں ہندوستان تھا، اسرائیل تھا، جس میں تمام یورپین کنٹریز جو آپ کے بہت قریب ہیں یا نیٹو کہہ لیجئے، ان کی افواج تھی جو کہ 20 سال سے جو ہے افغانستان میں جنگ لڑ رہی تھی۔ لیکن بات یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہمیں شکست ہوئی ہے یہ پاکستان کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ایک عام آدمی، ہم اتنے کمزور لوگ، ہماری اتنی فوج نہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں، آخر کار پاکستان کس طریقے سے امریکہ کو شکست دے سکتا ہے؟ یہ بات میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ آگے لکھتے ہیں کہ یہ بل جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی کے جو سینیٹر ہیں جم رش، انہوں نے اپنے 22 ساتھیوں کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اور جم رش کے بارے میں بتا دوں کہ شاید آپ نے سنا ہو کہ یہ بہت زبردست حامی ہیں اسرائیلی لابی کے، یا آپ کہہ لیں اسی کے۔ انہوں نے ایک بل پہلے بھی پاس کیا تھا کہ جی اسرائیل کو کوئی برا نہیں کہے گا، غرب اردن کے پاس جو بستیاں بسائی جا رہی ہیں ان پر کوئی تنقید نہیں کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ جب ترکی نے کچھ کہا تھا تو انہوں نے اچھی خاصی دھمکی دی تھی۔ تو یہ ہیں ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر۔ یاد رہے کہ امریکن سینٹ میں جو ہے وہ 2 پارٹی ہیں، ایک تو ہے ڈیموکریٹ اور ایک ہے ریپبلکن، اور دونوں کے نمائندے آدھے آدھے ہیں۔ اگر 50 ریپبلکن کے ہیں تو 50 ڈیموکریٹک کے ہیں۔ اب یہ آدھے آدھے ممبر ہیں، اگر شکست ہو جاتی ہے یا ٹائی ہو جاتا ہے تو پھر بھی جو کملا ہیرس ہیں ان کے پاس ویٹو کا اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو یہ پاس بھی ہو سکتا ہے اور وہ چاہیں تو نہ ہو سکے۔ لیکن یہ میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں کہ چونکہ کملا ہیرس کا تعلق کچھ نہ کچھ ہندوستان سے بنتا ہے اور ان کا جھکاؤ کچھ ہندوستان کی طرف ہے،
اور ان کو کچھ اللہ واسطے کا بیر بھی ہے مسلمانوں سے، تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ بل جو ہے سینٹ میں پاس ہو جائے گا۔ ابھی ان کی جو ڈپٹی فارن سیکریٹری ہیں امریکہ کی، وہ خاتون تشریف لا رہی ہیں پہلے ہفتے میں پاکستان، اور وہ یہاں پر آ کر دباؤ ڈالیں گے۔ فروری میں جو ہے فیٹیپ کا اجلاس ہو رہا ہے کہ جی ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک مطلب تھا تو ہم سجن تھے، اب ہم دشمن ہو گئے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر میں یہ کہوں کہ امریکہ اب تمام دنیا کے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں دنیا کا سب سے مفاد پرست ملک ہوں، میں جہاں پر جاتا ہوں اپنا مطلب نکالتا ہوں، اپنا مطلب نکالنے کے بعد واپس آ جاتا ہوں۔ ہم امریکنز کو کسی کے انٹرسٹ سے کوئی وہ نہیں ساہوکار، ہم اپنے انٹرسٹ خود دیکھنا جانتے ہیں۔ بل کی جو تفصیلات آ رہی ہیں، ان کے آنے کے بعد جو پاکستان کی وفاقی وزیر ہیں شیریں مزاری، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو وار آن ٹیرر میں جو ہے یوز کیا گیا، اور یوز کرنے کے بعد اسی وار اینڈ ٹیرر میں جو ہے شامل ہونے کی سزا دی جا رہی ہے۔ یہ ان کا ایک ٹویٹ آیا ہے، یہ انہوں نے کہا ہے، اور یہ بات اچھی طریقے سے ہمیں یاد ہے کہ I was in BBC building that time. جونیئر بش نے یہ کہا تھا کہ crusaders has begun، اور پھر مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے انہوں نے کہا تھا یا تو آپ ہمارے دوست ہیں یا آپ ہمارے دشمن ہیں۔ پرویز مشرف نے اس وقت جو بھی قدم اٹھایا وہ ان حالات میں، ان واقعات میں جو بھی تھا، صحیح تھا یا غلط تھا، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن انہوں نے بڑا سپورٹ کیا۔ اسی سپورٹ کی وجہ سے پاکستان کی عوام، بالخصوص فاٹا بیلٹ کے لوگ ہیں وہ جو ہے مخالفت میں آ گئے، اور روزانہ آئے دن ایک نیا بم کا دھماکہ ہوتا تھا۔ اچھا، بم کا دھماکہ کرتا کون تھا؟ ان کو سپورٹ کون کرتا تھا؟ پھر وہ ایک نام سے آ گئے TTP، تحریک طالبان پاکستان۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جو PS کا اسکول تھا پشاور میں، اس میں بڑی بے دردی سے، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ برمنگھم میں اسمال ایسٹ سے لے کر خالد سوان ہرسٹ اسکول تک اپنی بچی کو میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ جب میں گیا تھا تو ایک بچے کو انہوں نے ذبح کر کے یا مار کر باہر پھینکا تھا، اور جب میں آیا تو پتہ لگ رہا تھا جیسے کہ بھائی وہ تو بڑی تیزی کے ساتھ بچوں کو باہر پھینک رہے ہیں، 30 40 50 بچے وہ پھینک چکے تھے باہر۔ ہمارے ملک میں جو دہشت گردی کی گئی، بلیک واٹر آیا، اس کے پیچھے بھی ہم نے خون کا گھونٹ پیا۔ پھر ہم نے جب بھی امریکہ کی مدد کی، ہمیشہ امریکہ نے ہمیں یوز کیا، ہمیشہ۔ فار ایگزامپل میں دے دوں، ہم نے امریکہ کی مدد کی چائنا کے ساتھ اس کے سفارتی تعلقات بحال کروانے کے لیے۔ ہم نے نواب زادہ خان لیاقت علی خان نے اس وقت چوز کیا کہ ہم امریکہ کے بلاک میں جائیں گے، رشیا کے بلاک میں نہیں جائیں گے، جبکہ رشیا جو ہے پھر بھی وفادار ہے، ان سے وفاداری کی امید آپ نہیں کر سکتے۔ پھر آپ آ جائیں، انہوں نے کہا 71 کی جنگ ہوئی، رشیا نے دوستی کا حق ادا کر دیا ہندوستان کے ساتھ، اور اس نے کروز میزائل مارے، کراچی کی بندرگاہ کی ایسی کی تیسی کر دی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمارا 7واں بیڑا آ رہا ہے، ہندوستان سے لڑنے کے لیے 7واں بیڑا پہنچ رہا ہے امریکہ کا، خلیج بنگال میں۔ افسوس، صد افسوس،
وہ 7واں بیڑا آج تلک نہیں آیا اور ہمارا بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ یہ ہے بات سیدھی سی۔ پھر آ جائیں، ہم نے پیسے دیے کہ بھائی ہمیں F-16 طیارے چاہیے، ان کی مینٹیننس کے ہر چیز کے ہم نے پیسے دے دیے۔ انہوں نے کیا کرا، انہوں نے کہا جی، انہوں نے ایک پریسلر ترمیم لگائی، سینکشنز لگائیں، اور انہوں نے کہا جی یہ جہاز تو ہم آپ کو نہیں دے سکتے، تو لہٰذا یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ کچھ فالتو بچی ہوئی چوہوں کی کھائی ہوئی گھن لگی ہوئی گندم پڑی ہے، اگر تم بھکاری فقیری اگر چاہتے ہو تو یہ گندم لے جاؤ، ورنہ نہ ہمارے پاس پیسے ہیں نہ کچھ ہیں۔ بقول چودھری جو ہمارے ایئر مارشل تھے، نام میرے ذہن سے نکل رہا، بھی دیکھیں نام آ گیا تو میں بتاؤں گا، کہ اسی پر پھر انہوں نے اکتفا کیا اور جو پیسے F-16 خریدنے کے لیے دیے تھے وہ انہوں نے پھر وہ گندم وغیرہ خرید لی۔ پھر اس کے بعد مزید سینکشنز آتی گئیں۔ افغانستان کے اندر انہوں نے ہمیں خوب استعمال کیا، پہلے سیکشن میں بھی کیا جب رشیا آیا تھا۔ رشیا کے لیے اس وقت وہ مجاہدین تھے، پوری دنیا سے عربوں کو لایا گیا، اس کا مسکن، اس کا اڈہ جو ہے پاکستان کو بنایا گیا۔ اب ہم میں برائی ہے، اب ہم میں کیڑے نکل رہے ہیں۔ پھر جب افغانستان سے رشیا چلا گیا تو انہوں نے کہا تم کون اور ہم کون۔ ہلری کلنٹن نے ایک انٹرویو دیا تھا، انہوں نے کہا ہاں جی ہم نے پاکستان کے ساتھ بڑی ناانصافی کی ہے اور ہم اپنا مطلب نکالنے پہ اس کو یوز کرتے ہیں اور پھر ایک یوز کیے ہوئے ٹشو کی طرح ہم پھینک دیتے ہیں۔ تو وہی بات ہے کہ آج ہمیں پھر وہی ہوا کہ 20 سال ہم نے تمہارے ساتھ قربانی دی، تمہارے 2400 کچھ فوجی مرے اور یہاں ہم 80,000 اپنی قیمتی جانوں کو گنوائے بیٹھے ہیں۔ ہمارا تمام بجٹ ایسی کی تیسی ہو گیا، ہم قرضے میں ڈوب گئے، ہمارا بچہ بچہ قرض دار ہو گیا، اور تم کہتے ہو کہ تم دلدار نہیں، تم وفادار نہیں۔ اور کیسی وفا چاہیے، میں امریکن سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور وفا کیسی چاہیے؟ کیا ایسی وفا چاہیے کہ معاہدہ فرانس کا ہوتا ہے آسٹریلیا سے ایٹمی آبدوزوں کا، اور آپ اس کا معاہدہ کینسل کروا کر آپ خود دے دیتے ہو؟ میں یہ کہتا ہوں اس وقت فرانس کو بھی امریکہ کا ساتھ چھوڑنا چاہیے۔ دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں وہ امریکہ سے نفرت کرتے ہیں، ہیٹ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ دھمکی، دھونس اور غنڈہ گردی کے ذریعے جو ہے پوری دنیا کو جو ہے انڈر دا تھمب رکھنا چاہتا ہے۔ تو بہرحال ساری دنیا تو انڈر دا تھمب نہیں رہ سکتی، جب وقت آئے گا تو لوگ نکلتے جائیں گے۔ ناؤ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہماری عزت زیادہ عزیز ہے یا بھیک یا غلامی؟ دیکھ لیجئے، اسی بر صغیر کا ایک جرنیل تھا جس کا نام تھا ٹیپو سلطان۔ وہ کہا کرتے تھے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ اب دیکھ لیں، اگر ہم ان ترامیم کو برداشت کر سکتے ہیں، ان سینکشنز کو برداشت کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں ڈو اٹ، چلتے رہیے جیسے چل رہا ہے، اور نہیں کر سکتے تو کچھ غدار وطن، کچھ لبرلز وہ ابھی میدان میں آ جائیں گے میڈکوں کی طرح اور بھونکنا شروع کر دیں گے۔ میرا پچھلا فیس بک پیج جو ہے انہی مینڈکوں نے، انہی سیکولر لوگوں نے بند کروایا ہے، تو مجھے کوئی غم نہیں ہے، پاویں تسی سارا ہی بند کر دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ 3 چیزوں پہ نیور کمپرومائز: مائی ریلیجن، مائی مدر ٹنگ اینڈ مائی بیلوڈ کنٹری پاکستان۔ اس پہ ہم سودا نہیں کر سکتے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری حکومت کیا اس پر ایکشن لیتی ہے، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا جو سربراہ ہے، اس وقت پاکستان کا جو شیر ہے، اس وقت پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے، اس کا نام ہے عمران خان۔
وہ کٹ تو جائے گا، مر تو جائے گا، لیکن ان کے آگے جھکے گا نہیں۔ انشاءاللہ پاکستان زندہ باد۔